کیا اتباع، تین شرطیں، ایمان ہو، اخلاص ہو اور اتباع ہو۔ اتباع کا مطلب کیا ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، وہ عمل جو ادا ہو رہا ہے سنت رسول کے مطابق اور اتباع میں ہو، یہ تین شرطیں پائی جاتی تو اس کا عمل صالح ہو گئی بات۔ وَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، جو چاہتا ہے جنت، جو رب سے ملنا چاہتا ہے، رب کو راضی کرنا چاہتا ہے، اسے سب سے پہلے نمبر پہ کیا کرنا پڑے گا؟ عمل فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، چاہیے کہ وہ عمل صالح کرے۔ پھر بہت سارے لوگ عمل کرتے ہوگے، آخری چیز دوسری، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ أَحَدًا، اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ اگر اس نے اپنے رب کی عبادت میں شریک کیا، 17 دونا 14 34 کتنے 34 سجدہ کس کے لیے کیا؟ اللہ کے لیے، اور نماز پڑھ کر کے جانے لگا تو ایک سجدہ مسجد کے دروازے پہ کوئی ہرا جھنڈا تھا گرین کلر کا، وہاں بھی کیا کیا اس نے؟ سجدہ کر لیا۔ اب ذرا سوچو کتنے سجدے ہو گئے؟ 14 اللہ کے لیے اور ایک عبداللہ کے لیے، کتنے ہو گئے؟ 14 تو 34 اللہ کے لیے اور ایک سجدہ یا ولی اللہ کہتے ہیں، کتنے سجدے ہو گئے؟ اللہ اکبر۔ وہ ایک سجدہ جو تھا سارے 34 سجدے کو برباد کر دیا۔ کیوں؟ رب نے فرمایا فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، آگے وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ أَحَدًا، اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ تو میرے بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی وصیت کیا کیا؟ اعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، ہمیشہ ایک اللہ کی عبادت کرنا اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا۔ بڑا مزہ آ گیا کن کو؟ حضرت معاذ بن جبل کو۔ کیوں؟ اللہ کے رسول نے بڑی پیاری وصیت کی، یا رسول اللہ زدنی، آپ ذرا کچھ اور بتائیں۔ تو آپ نے کچھ اور وصیت کیا، حدیث بڑی طویل ہے، بڑا مزہ آیا۔ پھر تیسری مرتبہ کہتے یا رسول اللہ زدنی، یہ تو بڑی پیاری وصیت کریں، کچھ اور کر دیں۔ تو آپ نے آخر میں ایک وصیت اور کر دیا جو آج کے درس کا خاص موضوع ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اگر تم چاہتے ہو اور وصیت کریں، فاستقیم، کیا؟ فاستقیم ولتحسن خلقک، کیا؟ فاستقیم ولتحسن خلقک۔ اچھا ایسا کرو، اگر تم اور وصیت چاہتے ہو تو آخری اور کر دیتے ہیں، کیا ہے؟ نمبر 1 فاستقیم، تم نے اللہ کو اپنا رب تسلیم کر لیا، اسلام کو اپنے لیے دین پسند کر لیا، اور نبی کو اور ہمیں اپنا پیشوا، راہبر، مقتدا اور امام متعین کر لیا۔ پھر کیا کرنا؟ فاستقیم، پھر اسی پر زندگی بھر تم قائم رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ دنوں کے بعد پھر جاؤ۔ ہاں، اللہ بھی غیر اللہ کو بنا لو، اسلام کو چھوڑ کر کے باپ دادا کے رسم و رواج کو اپنا دین سمجھ لو، اور نبی کو چھوڑ کر کے ہزاروں کو اپنا مقتدا اور پیشوا بنا لو۔ آئی بات سمجھ میں؟ آپ نے ساری توحید وغیرہ کی دعوت کیا فرمایا؟ فاستقیم، پھر اسی پر تم ڈٹے رہنا۔ کس پر ڈٹے رہنا؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، کس پر ڈٹے رہنا؟ 3 چیزیں آئی ہمارے سامنے۔ نمبر 1 اللہ ہی کو اپنا رب ماننے پر ڈٹے رہنا، اسلام ہی کو اپنا دین، مذہب اور اسلام ہی کا طریقہ اختیار کرنے پر ڈٹے رہنا، رب کو چھوڑ کر کے کسی کی عبادت نہ کرنا، اسلام کو چھوڑ کر کے دنیا میں کسی مذہب و طور طریقے کو اختیار
نہ کرنا. اور تیسری چیز کیا تھی؟ وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا وَرَسُولًا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نے اپنا اللہ کا رسول، اپنا مقتدا، اپنا پیشوا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نے اپنا راہبر تسلیم کر لیا ہے. تو اب ایک کے ہمیں چھوڑ کر کے کسی اور کو نہیں پکڑنا. ساری بات پکڑنے کی ہے، نہیں سمجھے؟ اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کو نہ پکڑنا، اسلام کو چھوڑ کر کے کسی غیر اسلامی چیز کو نہ پکڑنا، اور مجھے چھوڑ کر کے کسی غیر کو نہیں پکڑنا. مگر مسئلہ کیا پوچھنا ہے؟ نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کو رتبہ نبی سے بڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کر کے مانگیں دعائیں، مزاروں پر جا جا کے نظریں چڑھائیں، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کریں شوق سے. ان کا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ ایمان کچھ بھی کر ڈالے کبھی گھٹتا نہیں. کرے غیر اگر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، کواکب میں مارے کرشمہ تو کافر. لیکن مومنوں کا ایمان اتنا پکا ہے، یہود و نصارہ جو سب کر ڈالتے ہیں اتنا کلمہ پڑھنے کے بعد مسلمان کچھ بھی کر ڈالے اس کے ایمان میں کوئی خلل، اور اگر کچھ کمی رہ گئی پختگی میں تو نکاح کے وقت قاضی صاحب نے پڑھا کر کے اور پکا کر دیا ہے کہ نہیں؟ ہاں، قاضی صاحب نے جب نکاح پڑھایا تو ایک کلمے کے بجائے کتنے کلمے پڑھائے؟ 5 کلمے پڑھا کر کے اور ایمان پکا کر دیا. اب نماز بھی نہیں پڑھو، روزہ بھی نہیں رکھو، حج بھی نہیں کرو. کسی ہندو نے کہہ دیا ارے صاحب خواجہ معید الدین چشتی کے درگاہ پر میں نے تجلی ظاہر ہوتے ہوئے دیکھا. پھر ذرا دیکھو کیسی بھیڑ بھاڑ لگ جاتی ہے، خبر دینے والا جبکہ بالکل پکا ہندو ہو. یہ ایمان کی کمزوری ہے. آپ نے فرمایا فاستقم، پھر تم کس پر ڈٹے رہو؟ اسی پر ڈٹے رہو. دوسری چیز ولتحسن خلقک، ولتحسن خلقک، اپنے اخلاق کو تم درست کر لو. اللہ اکبر. 2 چیزوں کی بڑی پیاری تعلیم دی. ایک تو استقامت کی، کس کی؟ استقامت کی. اور دوسری چیز اخلاق حسنہ کی. امام مسلم رحمت اللہ علیہ، اذان ہو رہی تھی، امام مسلم رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں اپنے صحیح کے کتاب الایمان میں، صحابی کا نام ہے سفیان بن عبداللہ الثقفی. نام یاد رہے گا نا؟ ابو سفیان نہیں، سفیان بن عبداللہ الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی طائف کے رہنے والے تھے. نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور سوال بڑا پیارا کیا، یا رسول اللہ کلی فی الاسلام قولا، کلی فی الاسلام قولا. میں مسلمان تو ہو گیا ہوں، اب مسلمان ہونے کے بعد مجھے کوئی ایک ایسی بات بتا دیں کہ پھر اس کے بعد مجھے کسی اور سے کچھ پوچھنے کی ضرورت اور نوبت نہ آئے. کتنا بڑا سوال تھا بھائی. یا رسول اللہ کلی فی الاسلام قولا، آپ مجھے کوئی ایسی بات بتا دیں دین کی کہ جس کو ہم مضبوطی سے پکڑ لیں اور پھر آپ کے بعد کبھی اس کے بعد کسی اور سے ہمیں سوال کرنے اور پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے. آپ نے فرمایا قل ربی اللہ ثم استقم، یا کہو آمنت باللہ ثم استقم. آپ نے فرمایا کہو آمنت باللہ، میں اللہ کو اپنا رب تسلیم کر لیا ہوں. یا آپ نے فرمایا قل ربی اللہ، کہو ہمارا رب کون ہے؟ اللہ ہے. لیکن اگر تم چاہتے ہو کسی اور سے پوچھنے کی نوبت نہ پڑے تو مسلمان ہو جانے کے بعد ثم استقم، اسی اسلام پر قائم رہنا. ضرورت ہے میرے بھائی قائم رہنے کی. استقامت، استقامت کس کو کہتے ہیں؟ استقامت کیا حکم آیا؟ کس کا؟ استقامت کس کو کہتے ہیں؟ ضرورت ہے اس استقامت کی بڑی فضیلت ہے.
ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اسی پر قائم رہے، کیا ملا ان کو؟ تتنزل علیہم